ہیں، اس طرح روز و شب امت کو فتنوں کا سامنا ہوگا، اور امت کو ان فتنوں سے اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہوگا۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے خلافت راشدہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت، خلافت راشدہ کے مختلف روپ جو ہیں ان کی تفصیلاً بحث اس وقت مطلوب نہیں۔ یہ جو لفظ خلافت ہم نے موضوع میں استعمال کیا ہے، اس خلافت سے مراد اس وقت خلافت اسلامیہ کا انعقاد وہ بھی نہیں، اگرچہ وہ بھی ایک بڑا ضروری موضوع ہے۔ خلافت سے مراد نبوت کے زیر سایہ اس آخری امت کو قیامت تک کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حفاظت کا نظام عطا کیا، اس کی اولین کڑی اس وقت موضوع ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری شریف میں فرمان ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرام علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام خلافت اپنی سیاست نبھانے کے بعد دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو نئے نبی آ جاتے تھے۔ اس موقع پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء ولا نبی بعدی وسیکون خلفاء، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پہلے تو اصلاح عوام کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، چونکہ میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد خلفاء ہوں گے کہ جو میری نبوت کے فیض سے روئے زمین پر اصلاح کا کام کریں گے، اور ان خلفاء میں سب سے پہلے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میرا طریقہ لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے وہ لازم ہے کہ تم نے اس کو پیش نظر رکھ کے اپنی زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ خلافت کے اندر جو سر فہرست چیز ہے وہ صحابیت ہے، کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جس بات پر اتفاق کیا اس کو خلافت سے تعبیر کیا گیا۔ کوئی ایک صحابی بھی اتنے جلیل القدر ہیں کہ ان کا کہا ہوا چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور جب سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے خلافت کے مسئلے پر اتفاق کیا، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، پھر حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو یہ ایک خلفاء کا منصب اتنا قطعی، اتنا اہم اور اتنا محترم ہے کہ جس کے بارے میں شک و شبہ یا کوئی توہین و تنقیص بیک وقت پوری جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اور جب جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر ہو تو اسی کے اندر ہی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم بھی مراد ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت پائی، اور پھر یہ جتنے بھی اہم ایشوز تھے اس پر مکمل اتفاق بھی کیا۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہے، تو اس خلافت پر تائید جو ہے وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تائید بھی ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کی یعنی اعلیٰ درجے کی تائید اور حمایت موجود ہے۔ اور جس وقت اب اس خلافت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو وہ تمام آل و اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک طے شدہ بات کو معاذ اللہ وہ ہدف تنقید بناتا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ گزشتہ دنوں ایک اجتماع کے اندر ایک بڑی شخصیت نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کتاب یا اس کے پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے، تو وہ تھوڑا جو بہت اختلاف ہے وہ خلفاء کے بارے میں ہے، یعنی ایک فرقے کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے اس فرقے کی گویا کہ کلیئرنس کے لحاظ سے ایسی گفتگو کی گئی کہ اگرچہ ان میں کمی کوتاہی خامی تو ہے مگر وہ ایسی نہیں کہ وہ کتاب اللہ کے بارے میں ہو یا اللہ کے بارے میں ہو۔ کہا گیا کہ اگر کوئی ان کے بارے میں، اس میں یہ بات دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس فرقے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان سے اختلاف ہے، لیکن جو اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی کتاب یا اس کے پیغمبروں کے بارے میں ہے وہ اختلاف اس فرقے سے نہیں ہے، یہ اس گفتگو میں کہا گیا۔ تو وہ تھوڑا جو بہت اختلاف ہے وہ خلفاء کے بارے میں ہے، اور خلفاء کوئی پیغمبر نہیں تھے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کفر ہے، کیونکہ وہ نہ پیغمبر تھے نہ نبی تھے۔ یہ گفتگو کی گئی ہے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر کہ ایک فرقہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کو نہیں مانتا، تو اس لحاظ سے دوسری امت کو ان کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھنا چاہیے۔ یہ گفتگو جس میں کہا گیا کہ خلفاء کوئی پیغمبر نہیں تھے کہ ان کے بارے میں جب کوئی سخت بات کرتا ہے یا مطلقاً ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو اس پر وہ ایکشن لیا جائے جو کتاب اللہ کے خلاف کوئی بولتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بولتا ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بولتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ بات طے شدہ ہے، یہاں بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم اس کو برا تو ضرور مانتے ہیں، بات کرتا ہے۔ اب بات میں آگے کئی اس کے رخ ہیں کہ مثلا انکار کرتا ہے ان کی خلافت کا، یا بات کرتا ہے ان کی عدالت پر بات کرتا ہے، ان کے انصاف پر بات کرتا ہے، یعنی ان کی عدالت پر تنقید کرتا ہے، ان کے ایمان پر تنقید کرتا ہے، ان کے انصاف پر تنقید کرتا ہے۔ تو بات کرنے کے اندر آگے بہت سے پہلو ہیں، اور اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ توہین جب ایک سنت کی بھی کی جائے تو وہ کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک ہے سنت کو نہ ماننا، ایک ہے سنت کی توہین کرنا،
اور پھر جن کے طریقے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے سنت بنایا ہے، تو ان کی اپنی کوئی توہین کرے تو وہ کتنا بڑا جرم ہوگا اور کتنی بڑی جسارت ہوگی۔ بات کے لحاظ سے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم یہ بات شروع کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے کچھ لوگوں نے اس سلسلہ میں بات کی، اور وہاں پر لفظ جو ہیں وہ مطلقاً بات کے لحاظ سے ہی مذکور ہیں۔ یہ کتاب جو ہے وہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، ایک فرقے کی بڑی کتابوں میں سے ہے، اور ان کے یہ جو بڑے ستون ہیں ان کے مذہب کے، ان میں سے ایک نے یہ کتاب لکھی ہے۔ جلد نمبر 2 کے اندر یہاں اس بات کا تذکرہ ہے جس موضوع پر آج ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ صفحہ نمبر 78 پر ہے، فی فضائل الامام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قادم علیہ نفر من اہل العراق۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل عراق کا ایک وفد آیا، فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بات کی۔ فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب جس طرح ہماری گفتگو کے موضوع میں یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے، اب صرف وہ مجمل جو لفظ ہیں بات کرتا ہے، اسی کے لحاظ سے ہم یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں۔ آگے اگر اس کی تفصیلات لائیں گے تو وہ مزید بات سخت ہوگی۔ تو ان لوگوں نے جب بات کی خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں، فلما فرغوا من کلامہم، جب یہ لوگ جو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس موجود تھے، جب یہ اپنے کلام سے فارغ ہوئے، قال لہم، تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے ان سے چند سوالات کیے اور ان کا رد کیا، اور ان کو اپنے دربار سے نکالا اور ان کا شرعی حکم بیان کیا کہ تم کون ہو۔ آپ نے پہلے نمبر پہ سوال کیا، الا تخبرونی انتم، تم مجھے یہ خبر کیوں نہیں دیتے؟ الا تخبرونی انتم المہاجرون الاولون، تم وہ مہاجرون اولون ہو، وہ پہلے مہاجر کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اوصاف کو بیان کیا۔ تو یہ کہنے کے بعد آپ نے ان کے سامنے قرآن مجید کے 28ویں پارے کی سورہ حشر کی آیات پڑھی کہ انتم المہاجرون الاولون، تم ہو وہ مہاجر اول۔ کون؟ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ مہاجر جنہیں نکالا گیا اپنے گھروں سے، واموالہم، اپنی کھیتی باڑی سے، زمینوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ نکالے گئے اس حالت میں کہ وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے تھے اور اللہ کی رضا کے طلبگار تھے۔ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نکلے تھے۔ وہ کون ہیں؟ اولئک هم الصادقون، وہ سارے کے سارے سچے ہیں۔ یہ جو سورہ حشر کی آیت ہے، آپ نے یہ آیت نمبر 8 پڑھ کر انہیں کہا کہ یہاں جو للفقراء المہاجرین کا لفظ ہے، اور جنہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شانیں بیان کر کے
ان کا ظاہر باطن وہ اتنے کھرے تھے، چونکہ اللہ تو دل کے بھید جانتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مدد کے لیے نکلے تھے، اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول تھا، اور وہ سارے ہی سچے ہیں۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے ان سے پہلا یہ سوال کیا کہ تم بتاؤ کہ یہ جن مہاجرین کی شان بیان ہو رہی ہے، انتم المہاجرون الاولون، تم ہو یہ پہلے مہاجر کہ جن کے حق میں یہ آیت اتری ہے؟ تو انہوں نے قالوا لا، یعنی ہم یہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو ہم سے پہلے کے لوگ ہیں کہ جن کی یہ شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، کیونکہ یہ جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے تھے عراق کے لوگ، یہ تو ابھی کافی بعد کے لوگ تھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پھر فرمایا فَأَنْتُمُ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ یہ پہلی آیت کے بارے میں تم کہتے ہو کہ تمہارے بارے میں نہیں ہے، اب اگلی اس سے جو اس کے ساتھ ہی ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ منورہ کو، دار اور ایمان کو اپنا گھر بنایا ان مہاجرین سے پہلے، وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، وہ جو ان کے پاس ہجرت کر کے آنے والے ہیں ان سے پیار کرتے ہیں، وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور جو انہیں مال دیا گیا ہے اس مال کے لحاظ سے وہ اپنے دل میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اوپر سے آنے والے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، اگرچہ انہیں خود بڑی ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا مال اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اس قدر جن کے اندر لالچ نام کی کوئی چیز نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سارے کے سارے کامیاب لوگ ہیں۔ اب یہ آیت ہے انصار کے بارے میں، پہلی تھی مہاجرین کے بارے میں، تو ان کے لحاظ سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے سوال کیا فَأَنْتُمْ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، تم وہ لوگ ہو کہ جن کی یہ شانیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اور انہیں اولئک هم المفلحون کہا گیا ہے، یہ تم ہو؟ تو یہ سن کے جواب میں انہوں نے یہاں بھی یہ کہا قالوا لا، نہیں ہم یہ نہیں ہیں، یعنی چونکہ یہ واضح طور پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیات اتری تھیں، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ تو اس وقت تک شاید پیدا بھی ابھی نہیں ہوئے تھے اور کلمہ تو یقیناً نہیں پڑھا تھا۔ تو پہلی آیت تھی مہاجرین کے بارے میں، دوسری تھی انصار کے بارے میں، اور ان کی قطعی شانیں رب نے بیان کی، اور پھر انہیں اولئک هم الصادقون کہا، اور انہیں رب ذوالجلال نے فاولئک هم المفلحون کہا۔ اب اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے ان لوگوں کو کیا کہا جو خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بات کر رہے تھے؟ اس کو کیا معمولی سمجھا یا ان پر کوئی فتویٰ لگایا؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے نے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم فرزند نے، اہل بیت اطہار کے علوم و معارف کے وارث امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے محض ان سے برات کا اعلان کیا یا صرف خاموشی کی، یا ان کے لحاظ سے آپ نے شرعی حکم بتا کے پھر ان کو اپنے دربار سے نکالا؟ اس چیز کو آج اس موضوع کے لحاظ سے ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو امام زین العابدین نے یہ فرمایا، یہ اگرچہ یہ سب کچھ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں
یہ کالے رنگ کی کتاب دلالت کر رہی ہے، یہ ایک خاص فرقے کی کتاب ہے جس کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ جس وقت دوسرے سوال کے جواب میں انہوں نے لا کہا تو آپ نے فرمایا اما انتم قد تبرأتم ان تکونوا من احد ہذین الفریقین، کہ تم نے خود اعلان کر دیا کہ نہ پہلی آیت تمہارے بارے میں ہے نہ دوسری تمہارے بارے میں ہے، اور تم نے یہ اعلان کر دیا کہ ان دونوں فریقین جو ہیں ان میں تم نہیں ہو، نہ مہاجرین میں تم ہو نہ انصار میں تم ہو۔ اب اس کے بعد ہے ساتھ ہی تیسری آیت والذین جاؤوا من بعدہم، سب سے پہلے مہاجر پھر انصار، اس کے بعد قیامت تک کے مسلمان۔ والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، مہاجر اور انصار یہ جو بڑے طبقے ہیں صحابہ کے، ان کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ان کی بھی جو حالت ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی کھوٹ پیدا نہ فرما، ہمارے دلوں کے اندر غل نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، کن کی؟ ایمان والوں کی۔ ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اب اس آیت میں یہ ایمان والے جن ایمان والوں کا حوالہ دے رہے ہیں وہ انصار اور مہاجرین ہیں، اور یہ تیسرے طبقہ، ان کی کامیابی کی شرط یہ ہے کہ یہ ان کے لیے دعائیں کریں اور یہ ان کے دلوں کے اندر ان کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی کدورت نہ ہو، کوئی کجی اور کوئی کھوٹ نہ ہو، یہ اس آیت کریمہ میں شرط قرار دیا گیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اما انتم فقد تبرأتم ان تکونوا من احد ہذین الفریقین، کہ تم نے خود فیصلہ کیا کہ نہ پہلی آیت میں تم ہو نہ دوسری میں تم ہو، اب تیسری ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، اس کے لحاظ سے کہا میں فیصلہ تمہیں سناتا ہوں کہ تم اس میں ہو یا اس میں بھی نہیں ہو۔ تو فرمانے لگے انا اشہد، میں یہ گواہی دیتا ہوں، انکم لستم من الذین قال اللہ فیہم والذین جاؤوا من بعدہم، تم ان میں بھی نہیں ہو کہ جو قیامت تک کے مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی یہ فتوے کی آخری حد ہے کہ جس میں ساتھ گواہی شامل کر کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا انا اشہد، میں یہ گواہی دیتا ہوں، انکم، بے شک تم، لستم، نہیں ہو، من الذین، ان لوگوں میں سے، قال اللہ فیہم، جن کے بارے میں رب نے فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یہ جو تیسرے نمبر پر قیامت تک کے مسلمانوں کے لحاظ سے اس آیت کو پڑھا جائے گا کہ وہی مسلمان ہیں جو پہلوں کے لحاظ سے کھوٹ نہیں رکھتے، چونکہ تمہارے دلوں میں کھوٹ ہے تو اس بنیاد پر میں اہل بیت کے علوم و معارف کی روشنی میں یہ فیصلہ کر رہا ہوں کہ چونکہ تم نے ان کے خلاف میرے پاس بیٹھے ہوئے باتیں کی ہیں اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ تم نے باتیں کی ہیں، تو میں تم پر یہ شرعی حکم لگا رہا ہوں کہ تم اس آیت میں نہیں ہو کہ جس آیت میں رب ذوالجلال نے ہونے کے لیے صرف جو ہے ایمان کی شرط لگائی ہے کہ ایمان والے جو ہیں جو قیامت تک ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ان کے دلوں میں پہلوں کی کھوٹ نہیں ہوگی، لہٰذا میں تمہیں اہل ایمان میں نہیں سمجھتا اور میں تمہارے بارے میں گواہی دے رہا ہوں کہ اشہد انکم
لستم من الذین قال اللہ فیہم والذین جاؤوا من بعدہم، کہ جو ان کے بعد آئیں گے، قیامت تک جو بعد میں آنے والے ہیں، اس لسٹ میں تمہارا نہ ہونا اہل ایمان کے اندر، اس پر میں گواہی دے رہا ہوں، چونکہ میں نے خود تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے لفظ اپنے کانوں سے سنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اخرجوا انی، نکل جاؤ یہاں سے، میرے دربار سے نکل جاؤ، فعل اللہ بکم، رب تمہیں تباہ و برباد کرے، اللہ تمہیں اس پر جو تم نے یہاں میرے پاس بیٹھ کے بک بک کی، اللہ تمہیں اس پر سزا دے، میرے دربار سے تم نکل جاؤ۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم نے، آپ نے خلفائے ثلاثہ کے لحاظ سے جنہوں نے صرف بات کی، ظاہر ہے کہ بات سے یہ پتہ چلا کہ کوئی تعریف کی بات نہیں تھی، ان کے خلاف بات تھی۔ آگے اس میں کئی کیٹیگریز ہیں کہ خلاف کس جہت کے لحاظ سے تھی، لیکن مطلقاً خلاف جس طرح کہ آج ہمارے موضوع میں اس شخص کی گفتگو کے لحاظ سے ہے کہ جو ان کے بارے میں بات کرتا ہے، تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو ان کے بارے میں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بات کرتا ہے، یعنی ان کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے بارے میں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم کا شرعی فتویٰ کیا ہے، جو اسی ہی فرقے کی کتاب کے اندر یہ اس حوالے پر موجود ہے، جو جلد نمبر 2 کشف الائمہ سے صفحہ نمبر 78 سے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سلسلہ میں امام ابو ذرا رازی، ان کا ایک قول آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، 264 ہجری میں ان کا وصال ہے، اور ان کا یہ حوالہ امام آلوسی نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے، اور یہ لاہور کے لحاظ سے خصوصی کتاب ہے کہ الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ، یعنی لاہوری سوالوں کے عراقی جواب۔ یہ اس وقت یعنی لاہور سے جو سوالات بھیجے گئے تھے عراق میں، بالخصوص حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اس وقت کے سجادہ نشین تھے، انہوں نے پھر اس وقت جو بالاتفاق مفتی عراق تھے اپنے عہد کے، اور بہت بڑے امام تھے، امام آلوسی بغدادی، جن کی تفسیر روح المعانی بھی ہے، تو ان سے انہوں نے جوابات لکھوائے۔ وہ الاجوبۃ العراقیہ الاجوبۃ العراقیہ علی الاسئلۃ اللاہوریہ، اس کے اندر انہوں نے اس کا حوالہ دیا، اور وہ جس کتاب سے حوالہ دیا وہ کتاب پھر آگے ہے خطیب بغدادی کی الکفایہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا، اور اس کتاب کے اندر یہ اس کی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 188 پر ہے، یہ الفاظ لکھے ہیں: اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت تم دیکھو کہ کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کی طرف بھی نقص کی نسبت کر رہا ہے، تو فعلم، جان لو، انہو زندیق، کہ وہ زندیق ہے۔ یہی بات الاصابہ کے اندر بھی موجود ہے، یعنی اس کے متعدد حوالہ جات جو امام رازی سے، امام ابو ذرا رازی سے آگے جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں، متعدد کتابوں کے اندر وہ موجود ہیں۔ اذا رأیت الرجل ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن صحابہ نے ووٹ دے کر، ایمانی ووٹ دے کر ان خلفاء کو خلیفہ مانا، وہ جو ووٹرز ہیں وہ اتنے بڑے پائے کے ہیں
کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں جو نقص کی نسبت کرے تو وہ نسبت کرنے والا زندیق ہے۔ تو ان ووٹرز کے جو قائدین ہیں اور منتخب افراد، ان کی طرف جو نسبت کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ اس میں لکھا ہے یہ کیوں یہ حکم ہے کہ وہ زندیق ہے، وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم حق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، والقرآن حق، اور قرآن بھی حق ہے، وما جاء بہ حق، اور جو دین اسلام لائے ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق ہے۔ یہ 3 بار حق کا لفظ بولا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، قرآن حق ہے اور دین اسلام حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہماری طرف یعنی جو غیر صحابہ ہیں تابعین سے لے کر آج تک اور قیامت تک، ہماری طرف یہ سارے حق پہنچائے کس نے ہیں؟ کہتے ہیں ادا الینا ذالکا کلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا، قرآن کا حق ہونا، دین اسلام کا حق ہونا، یہ سب کچھ ہمارے پاس پہنچایا ہے۔ تو الصحابہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں، چونکہ ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، ہم نے یعنی بعد والے جتنی صدیوں کے ہیں ہم نے اسلام کو خود براہ راست اس کو کسی فرشتے کے ذریعے زمین پہ اترتا نہیں دیکھا۔ تو والمنتقسون لہم، جو لوگ پھر ان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں، ان کے قائدین تو قائدین رہے، جو ان کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں، یریدون ان یجرحوا شہودنا، وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گواہ ہیں کس پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کس پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کس پر کہ اسلام دین برحق ہے، اس پر جو ہمارے گواہ ہیں، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی ایک کی بھی تنقیص کرتے ہیں، وہ معاذ اللہ ہمارے ان گواہوں پر جرح کر رہے ہیں، ہمارے ان گواہوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ان گواہوں کی طرف معاذ اللہ عیب کی نسبت کر رہے ہیں کہ وہ گواہ سچے نہیں تھے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو اتنا اوپر جا کے ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تینوں حق جو ہمیں ملے ہیں ان گواہوں کو یہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف بات کر کے، تو پھر ان کے بارے میں بولنا چاہیے کہ یہ زندیق ہیں کہ جو اتنے بڑے گواہوں پر جا کر یہ اپنی زبان درازی کر رہے ہیں، ان کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زندیق ہیں۔ اس واسطے کہ انہوں نے ان گواہوں کی طرف اپنی زبانوں کا رخ کر دیا ہے کہ جن گواہوں کے ذریعے سے ساری امت کو جو صحابہ کے بعد ہیں انہیں ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، قرآن ملا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملی ہے۔ یہ اتنے بڑے گواہوں کے خلاف بولنا کوئی چھوٹی سی جسارت نہیں، یہ بہت بڑی جسارت ہے، اور اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چھوٹا سا اختلاف ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جو ان گواہوں کے خلاف کسی لحاظ سے بھی بولتا ہے، حالانکہ ابھی ان گواہوں کے اوپر ہیں پھر خلفاء کہ صحابہ نے پھر اپنی حمایت سے تائید سے ان کو خلفاء مانا، تو یہاں مطلقاً صحابہ کے لحاظ سے ان لوگوں نے ان ساری کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ جو ان میں سے کسی ایک کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے اس کے بارے میں ہم لفظ زندیق بولیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ زندیق ہے، اس کا جرم چھوٹا سا جرم نہیں، وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی چیز کو امام ابن حجر ہیثمی نے اپنے عہد میں جس وقت بیان کیا تو انہوں نے اس کی حیثیت اس انداز میں اجاگر کی
آپ نے ان الفاظ کے اندر یہ چیز واضح کر دی۔ امام ہیثمی کے یہ الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو واضح طور پر ذکر کیا کہ یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان کے لحاظ سے ہمارے تک دین پہنچا، اور دین کی جو تشریحات ہمارے تک پہنچی ان سب پر ان کے لحاظ سے جو احسانات ہیں یعنی ہمارے اوپر، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے کیا کیا؟ نشر الدین و اظہر شرائع الاسلام، دین کو نشر کیا، شرائع اسلام کو ظاہر کیا۔ ولولا ذالک منہم، اگر یہ ان کی طرف سے نہ ہوتا، ما وصل الینا قرآن، تو ہم تک قرآن نہ پہنچتا، ولا سنت، سنت بھی نہ پہنچتی، ولا اصل ولا فرع، کوئی نہ دین کی اصل پہنچتی نہ دین کی فرع پہنچتی۔ یعنی دو طرح کی چیزیں ہیں، کچھ اصول ہیں کچھ فروع ہیں، اصول میں سے بھی کچھ نہ پہنچتا اور فروع میں سے بھی کچھ نہ پہنچتا۔ اب فمن طعن فیہم، جس شخص نے ان میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کے بارے میں زبان طعن دراز کی، فقد کاد ان یمرق من الملہ، وہ قریب ہوا کہ ملت اسلام سے نکل جائے۔ زبان طعن جس نے دراز کی، کیوں؟ لأن الطعن فیہم یؤدی الی انتماس نورہا، چونکہ جس نے ملت اسلام کے ان ہیروز کی طرف زبان طعن دراز کی، تو یہ طعن کرنا جو ہے یہ ملت اسلام کے نور کو بجھانے کی ایک سازش ہے۔ الی انتماس نورہا، اگرچہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ بجھا نہیں سکتے اس نور کو، لیکن حرکت ایسی ہے یہ کہ یہ اس نور کو جو ملت اسلام کا نور ہے اس کو بجھانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں انہوں نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہا اذ ہم الوسائط بیننا و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ واسطہ ہیں ہمارے درمیان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، یہی وسائط ہیں، یہی واسطہ ہیں۔ والطعن فی الوسائط طعن فی الاصل، اور واسطے پر طعن کرنا یہ اصل میں طعن کرنا ہے، یعنی اصل ہے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ جو ہیں یہ درمیان میں واسطہ ہے۔ تو جو ان میں طعن کر رہا ہے وہ معاذ اللہ اصل کے اندر خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے لکھا کہ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جن کی پھر رائے سے خلافت آگے مرتب ہوئی، اگرچہ خود اس کے اندر وہ اجمالاً فرامین تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، اور آگے ان لوگوں نے اس پر اجماع منعقد کیا۔ ان میں سے کسی ایک کے خلاف جو بات کرتا ہے، شریعت اس کے بارے میں خاموش نہیں ہے، شریعت نے اس جرم کو بھی واضح کیا ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، اور اس پر ساتھ حکم بھی لگایا ہے کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اس سلسلہ میں یعنی سینکڑوں یہ تصریحات ہمارے ائمہ کی مختلف صدیوں کے اندر موجود ہیں۔ مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی، آپ کے مکتوبات شریف کے اندر اس سلسلہ میں بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ آپ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر جلد نمبر 2 میں اس چیز کی وضاحت کی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مکتوبات کے اندر، یہ جو دفتر سوم ہے صفحہ نمبر 78 ہے، اس میں صفحہ نمبر 58 پر کہتے ہیں کہ شیخ شبلی علیہ الرحمہ فرموداست کہ حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ یہ یعنی مجدد صاحب سے پہلے کے جو اولیاء ہیں ان میں ایک بہت بڑے ولی ہوئی ہے،
یعنی اس سے مراد شبلی نعمانی نہیں جو یہ اردو کا ایک مصنف ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی فرمودہ است۔ انہوں نے فرمایا ہے ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کی تعظیم نہیں کرتا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہ سرکار پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اگر سرکار پر ایمان لایا ہوتا تو پھر وہ ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعظیم کرتا اور توقیر کرتا، اور ان میں سے کسی کے خلاف بھی زبان تان دراز نہ کرتا۔ جلد نمبر 1 کے اندر مجدد صاحب نے اس سلسلہ میں مزید اس گفتگو کو کھول کے بیان کیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو کسی کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں اصل میں وہ اس شخصیت کا پرتو ہوتے ہیں کہ جس کے پاس وہ بیٹھے ہیں، تو ان کی مہارت اصل میں اپنے اس استاذ یا اپنے اس شیخ کی وجہ سے وہ قرار پاتی ہے، اور ان کا جو عیب ہے وہ اوپر منسوب ہوتا ہے۔ اور بالخصوص جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور پھر آپ کے صحابہ کی ہے، تو اس سلسلہ میں آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو معاملہ ہے اور ان کے بارے میں جو گفتگو ہے اس کے اندر بڑی احتیاط ہونی چاہیے، اور بالخصوص جب وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو قائدین ہیں خلفائے راشدین ان کی بات ہو تو اس کے لحاظ سے یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ محض یہ چند لوگوں کے بارے میں بات ہوئی، وہ بات اصل میں حملہ قرآن پر ہوا، وہ حملہ نبوت پر ہوا، وہ حملہ الوہیت پر ہوا، اس کو محض یعنی چند عام لوگوں کے خلاف بات تصور نہیں کیا جائے گا۔ یہ در معرفت حصہ دوم صفحہ نمبر 72، یہ جلد نمبر 2 جو ہے مکتوبات شریف کی، اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، بات وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تان کردن در اصحاب فی الحقیقت تان کردن با پیغمبر خدا است، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہ تان کرنا یہ ان پہ تان کرنا نہیں، تان کردن است با پیغمبر خدا جل شانہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تان کرنا ہے۔ کیوں؟ ما آمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یوقر اصحابہ، کہ جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توقیر نہیں کی، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان ہی نہیں لایا۔ اور آگے وہ الفاظ بولے کہ یہ جو عیب صحابہ کی طرف منسوب کرنا چاہتا ہے یہ حقیقت میں خود معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات پہنچے گی۔ اور کہتے ہیں شرائع کہ از راہ قرآن و حدیث بما رسیدہ است، کہ جتنی شریعت بھی قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، کیونکہ اور تو کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، سرکار تک تو پہنچی ہے وحی کے ذریعے، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے صحابہ تک پہنچ گیا سرکار کے ذریعے۔ اب صحابہ کے بعد جو ہیں قیامت تک لوگ، ان سب کے لحاظ سے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ شرائع کہ از راہ قرآن و حدیث بما رسیدہ است بتوسط نقل ایشا است، یہ سب کچھ صحابہ کے نقل کرنے سے پہنچی ہے، منقول کرنا، یعنی انہوں نے روایت کیا ہے، انہوں نے سن کے آگے بیان کیا ہے، یہ مطلب ہے نقل کرنے کا، کہ منقول ان سے ہوا ہے سب کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ ہر گاہ ایشا متون باشند نقل ایشا نیز متون خواہد بود، اگر ان پہ تان ہوگا تو ان کی منقول چیز پہ بھی تان ہوگا۔ تو منقول ہے قرآن، منقول ہے حدیث، اور وہی ہے سب دین سارے کا سارا قیامت تک کے لیے۔ تو جن کے
نقل کرنے سے، روایت کرنے سے، آگے بیان کرنے سے قرآن پہنچا ہے، حدیث پہنچی ہے، اگر وہ خود ہی مجروح ہو جائیں اور اگر ان پر ہی طعن کیا جائے تو پھر جو ان کے ذریعے سے چیز آئی ہے بطریق اولا معاذ اللہ اس پہ بھی طعن ہوگا۔ تو پھر یہ حملہ ہے پورے اسلام پر، پورے دین پر، کہ آج یعنی یہود و نصارہ جو دین اسلام کو معاذ اللہ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی ذرائع ہیں کہ وہ ان طریقوں سے اپنی دلیلیں بنانا چاہتے ہیں، جبکہ قرآن برحق ہے، دین برحق ہے، تو اس کو آگے آج مانا ہی تب جا سکتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو عادل مانا جائے، ثقہ مانا جائے، اور ان کی جو منقول چیزیں ہیں، روایت ہے، اس کے لحاظ سے اعتماد رکھا جائے، ورنہ معاذ اللہ سارے کے سارے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ تو یہ اعتماد اٹھانے والی حرکت کیا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر تنقید کو جائز سمجھا جائے اور کہا جائے کہ یہ کوئی اللہ اور اللہ کے رسول تو نہیں ہے، یہ کوئی قرآن تو نہیں ہے، یہ تو خلفاء ہیں، حالانکہ ابھی تو بات صحابہ کی ہو رہی ہے اور پھر صحابہ سے اوپر خلفاء ہیں، اور کہنے والے نے تو یہاں خلفاء تک کہہ دیا کہ خلفاء ہی ہیں، یہ کوئی پیغمبر تو نہیں ہے۔ یقیناً خلفاء پیغمبر نہیں ہیں، مگر خلفاء کے بارے میں جو اس فرقے کی طرف سے باتیں کی جاتی ہیں، کچھ باتیں کفر کے زمرہ سے ہیں، کچھ باتیں گمراہی کے زمرہ سے ہیں، اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے پورے کے پورا دین جو ہے وہ داؤ پہ لگتا ہے، پورے دین پہ آنچ آتی ہے۔ تو اس بنیاد پر ان باتوں کو ہلکا نہیں سمجھا جا سکتا اور نہ ہی اس پر آ کے کوئی کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس پر ہمیں اسی طرح سٹینڈ لینا ہوگا جس طرح کہ ساری صدیوں میں مسلم امہ نے سٹینڈ لیا ہے۔ یقیناً جب قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، دین کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ناموس رسالت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، ختم نبوت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، تو یہ ساری حفاظتیں تبھی ہو سکتی ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو مرتبہ و مقام ہے اس پر بھی ہم پیرا دیں اور اس پر کوئی آنچ نہ آنے دیں، چونکہ اگر یہاں پر اگر تان کرنے والوں سے کمپرومائز کر لیا گیا اور تان کرنا جو ہے اس کو معمولی سمجھ لیا گیا تو پھر یہ تان اتنا بڑا خطرناک ہے کہ دوسرے مقام پر ائمہ نے کہا کہ اگر ڈائریکٹ کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ حملہ کرنا چاہے گا تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ اس کا طریقہ منکروں نے یہ سوچا کہ صحابہ پہ کیا جائے، چونکہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا، اور صحابہ پر جب کیا جائے گا تو اس سے سمجھا جائے گا کہ عام سی بات ہے اور مقصد بڑا حاصل کر لیا جائے گا، وہ برا مقصد۔ تو اس بنیاد پر ہمیں اس چیز کے لحاظ سے آگاہ رہنا ضروری ہے۔ یہاں پر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِن نقل مخصوص وَإِن نقل مخصوص بباز دون باز نیست، یہ جو قرآن و سنت ہماری طرف آیا ہے یہ نہیں کہ بعض صحابہ نے تو نقل کیا ہے بعض نے نہیں کیا، یہ سب نے کیا ہے۔ تو پھر فرمانے لگے بل کلہم فی العدالت والصدق والتبلیغ سواء، سارے صحابہ عدالت میں برابر ہیں، سارے صحابہ تبلیغ میں برابر ہیں، سارے صحابہ صدق میں برابر ہیں، پس تان ایشاں ایو واحد کان منہم مستلزم تان دریست، ان میں سے کسی ایک کے اندر بھی جب تان کرتا ہے تو وہ گویا کہ مکمل سیٹ اپ اور نظام پہ تان کر رہا ہے، پورے قرآن کے لحاظ سے، پورے دین کے لحاظ سے اور دین کی تعلیمات کے لحاظ سے۔ تو یہ ہم نے صرف اس سلسلہ کی جو ابتدائی گفتگو تھی آج کے موضوع میں اس کو واضح کیا، اور یہ ایک المیہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے، بعض لوگ تو ڈاکٹر کے لفظ کی وجہ سے پوچھنا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ جو ہے وہ فلاں بندے کو ہارٹ پرابلم ہے تو اس کی دوائی دیں، تو اب میں دوائی لکھنا شروع ہو جاؤں کہ مجھ سے چونکہ پوچھا گیا ہے، تو اب یہ میرا لکھنا درست نہیں، چونکہ میں اس سے واقف نہیں، وہ میرا فیلڈ نہیں۔ مجھ سے کوئی ٹیکنالوجی کی بات پوچھے اور میں کہوں کہ اگر میں نہیں بتاتا تو یہ بےعزتی ہے لہذا میں بتاؤں،
اگرچہ مجھے اس کی خبر بھی نہ ہو تو اس سے آگے نقصان در نقصان ہی ہوگا۔ تو ایسے جن لوگوں کو دین کے بارے میں پتہ نہیں، معلومات نہیں، اگرچہ کسی دوسرے سبجیکٹ میں وہ بڑے اسپیشلسٹ ہیں، تو انہیں اپنی اسپیشلائزیشن تک ہی رہنا چاہیے، اور بالخصوص دین کے معاملات کے اندر انہیں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے، چونکہ وہ مفتی نہیں، دین کے لحاظ سے ان کو خبر نہیں کہ دین کے احکام کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کو معمولی سمجھ رہے ہوں کہ معمولی بات ہے، دین کے لحاظ سے وہ کسی فرض پہ حملہ ہو رہا ہو اور کسی بہت بڑی شرعی حد کو پھلانگا جا رہا ہو۔ جس طرح عام ایک جو بندہ جو طب سے واقف نہیں، وہ جو کسی کو اجازت دیتا ہے کہ یہ کھا لو پی لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے لحاظ سے تو وہ معمولی چیز ہے، لیکن طب کے لحاظ سے وہ جان لیوا ہو وہ چیز کھانا، تو چونکہ اس کو اس کا علم نہیں، تو اس بنیاد پر یہ چیز بھی بڑی قابل غور ہے کہ دین کے معاملات میں رائے دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس کے لیے بہت سے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد